حافظ صاحب اب آبویس سی بات ہے، اب ہم نے دیکھا کہ ریسنٹ پاسٹ کے اندر جس طرح سے خطوط آئے، منصور علی شاہ کی جانب سے بھی خط آیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو مختلف ججز ہیں ان کی جانب سے بھی خط لکھے گئے ہیں، اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کم از کم آپ فل کورٹ بلائیں، بات چیت کریں۔ اچھا، یہ فل کورٹ کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا وہ آپ نہیں سمجھتے بہت پہلے بلا لینا چاہیے تھا؟ اب کل ساری چیزیں ہو گئی ہیں، یہ تقریباً ترمیم کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، وہ پاس ہو گئی ہے، آج پھر ہم نے دیکھا کہ نئے ججز کی تعیناتی بھی ہو گئی ہے، پھر دوپہر میں فل کورٹ کا کوئی مقصد بنتا ہے؟ ڈو یو تھنک سو کہ اس کا پھر کوئی مطلب نکلتا ہے یا اس کا کوئی فائدہ ہوتا؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ فل کورٹ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے چیف جسٹس فل کورٹ بلا سکتا تھا اور اس کے بعد وہ بینچز بھی بنا سکتا تھا، 2 ممبرز بنائے، 3 ممبرز بنائے، 5 ممبرز بنائے، کسی کو نکال دے، کسی کو رکھ لے، وہ ساری چیزیں تھیں۔ اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر جب آیا تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے پراسپیکٹیولی اس فیصلے کو کہا کہ جی ہمیں ماسٹر آف روسٹر جو ہے وہ چیف جسٹس ہی ہونا چاہیے، اور پارلیمنٹ کا ایک لا جو ہے انہوں نے سسپینڈ کر دے، جو دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوتا کہ جی آپ ابھی ایک لا بنا ہی نہیں ہے، آپ نے اس کی لیگیلٹی یا انلیگیلٹی کو چیک ہی نہیں کیا۔ ایون یہ ہے کہ لا بن بھی جائے تو اس کے خلاف سٹے آرڈر نہیں آپ دے سکتے جتنی دیر تک آپ اسے کلی طور پہ کالعدم قرار نہ دیں کہ یہ فلاں آرٹیکل جو ہے اس کی وائلیشن جو ہے۔ لیکن جب دوبارہ دوسرا چیف جسٹس آیا جو فائز عیسیٰ صاحب تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ فل کورٹ بلاتے۔ فل کورٹ کے اندر فیصلہ ہوا کہ جی پہلے اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ لا بنایا ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ آپ کے سامنے پہلی دفعہ جو ہے وہ ساری پروسیڈنگ جو تھی وہ وائرل ہوئیں، یعنی کہ فیس بک پہ آئیں، لوگوں نے دیکھا، اور اس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ نے 10-5 سے ایک فیصلہ کیا کہ جی ماسٹر آف روسٹر چیف جسٹس کو نہیں ہونا چاہیے اور اس کی ڈسکرپشن سٹرکچرڈ ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ یہ کام کر سکتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیں جب کمیٹیز بنی ہیں اور اس کمیٹیز کے بعد جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے اندر پھر آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح ان کے آپس کے اندر رفٹ آنے شروع ہوئے، کوئی میٹنگ کے منٹس ڈال رہا ہے، کوئی ڈال رہا ہے، اور جب وہ 26ویں آئینی ترمیم آ گئی اس وقت جو ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو کمیٹی پچھلی تھی وہ ایک منٹس ایشو کر رہی ہے بغیر انوائٹ کیے چیف جسٹس کو کہ جی آپ وہ 26ویں ترمیم کا کیس لگائیں جی۔ اب یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جب آ گئی ہے، نمبر 1 یہ ہے کہ وہ کمیٹی ویسے ہی ڈس فنکشنل تھی جو جسٹس منصور یا جسٹس کلامی کی معذرت۔ اب مجھے احسان صاحب مجھے نا یہاں پہ ایک پوائنٹ رکھنا بڑا زیادہ میں امپورٹنٹ سمجھ رہی ہوں کہ 26ویں ترمیم کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس پر ابھی آلریڈی کیس چل رہا ہے، اتنے تنازعات میں وہ ترمیم بھی گھری رہی ہے، تو اس کا مستقبل کیا ہوگا کہ ابھی تو وہ 26ویں ترمیم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اس کے اوپر ایک اور ترمیم کا آ جانا، سو ڈو یو تھنک سو کہ وہ اب کالعدم قرار دے دی جائے گی؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے۔ لیگل پرنسپلز آپ دیکھ لیں کہ جی پارلیمنٹ ایک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرے یا لا پاس کرے تو جتنی دیر تک سپریم کورٹ اس پہ تھم نہ لگائے اتنی دیر تک اس لا کی لیگیلٹی یا انلیگیلٹی جو ہے وہ ان کوسچن رہتی ہے۔ آپ نے ایک لا پاس کیا، اس کا جو ہے انٹل کہ انلیس آپ اسے سیٹ اسائیڈ نہ کریں۔ اب یہ ہے کہ آپ کے سامنے 27ویں ترمیم آئی ہے اور 26ویں کے اندر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس کو بار بار جو فل کورٹ کہا جا رہا تھا، ابھی چیف جسٹس کی وہ کمپیٹنسی نہیں ہے، وہ آرٹیکل 191A کے اندر امینڈمنٹ آ گئی، اور اس سے پہلے جب فل کورٹ تھا جسٹس گلزار نے کتنے فل کورٹ بنائے، جسٹس کھوسا نے کتنا بنایا، اس کے بعد جسٹس بدیال نے کتنے بنے، آج تک نہیں بنے جی، اور 4 سال جو ہے وہ فل کورٹ بنا، شاید جسٹس کھوسا کے دور میں بنا تھا۔ تو انٹرنل رفٹ تو تھی نا، جو اور اس کی بنیادی وجہ یہ میں آپ کو بتاؤں، چونکہ ہم نے 2009 کے اندر پورا انسٹیٹیوشن ڈسٹرائے کر دیا تھا کہ جو ایک سینئر کی عزت ہوتی تھی یا ایک انسٹیٹیوشن ہرارکی آتی تھی، ہم نے اس کو وینش کیا، 110 جج نکالے، اور جب سارے یہ ججز آ گئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہیں وہ ایکول جو ہے امنگ دا ایکول نہیں ہے، ہم ایکول امنگ دی ٹاپ پہ ہیں۔ اور پھر دوسرا ہم نے یہ کر دیا کہ ہم نے ان ججز کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر جو ہے اس لیول پہ نہیں رکھا کہ یہ ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا جج رہے گا، ہم نے اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ چیف جسٹس کی کہ اس جج کو اس ایج میں لایا جائے، آنریبلی اس چیز کے اندر جائے۔ یہ تو بات مناسب نہیں۔ جو کل ریزائن سامنے آیا ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے بڑا واضح لکھا ہے کہ اس پر قطعاً تو 26ویں ترمیم سے ہی شروع ہو گئی تھی، یہ سلسلہ تو وہیں سے شروع ہو گیا تھا جب وہ پاس ہوئی تھی۔ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں، آپ کسی جورسٹ سے یا اینالسٹ سے پوچھیں کہ کوئی جج جو ہے اپنے ریزائن کے اندر بغیر سنے ہوئے یا اس کو ایڈجوڈیکیشن پروسیس کے کیے بغیر جو ریزننگ دے سکتا ہے؟ یہ تو سنا ہے کہ آپ کے جو ہیں وہ جو ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ لوگ ہوتے ہیں، جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں، وہ دے دیں، یا پولیٹیشنز اس کی ریزن دے دیں کہ جی ہمارے پہ یہ تھا ہم نے کر دیا ہے۔ کبھی جج بھی اس بات کے اندر ہے کہ جی آپ نے ایک کیس سنا ہی نہیں ہے، آپ کے پاس ایک آیا ہی نہیں ہے، آپ ایک
ون سائیڈڈ آپ نے کہا ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ دنیا کے کسی ایک ملک کا بتائیں کہ جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہو اور وہاں پہ انہوں نے ریورس کر دیا. دنیا کے کسی ایک ملک کا بتائیں کہ 5 جو آپ کی جورسڈکشن ہے, انٹرا گورنمنٹل ہے, اس کے بعد آپ کی انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس ہے, جوڈیشل ریویو ہے, یا آپ کا اس کے اندر جو ہے ایڈوائزری جورسڈکشن ہے, یا پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہے, وہی پیٹرن جو 1920 سے تھا آج تک وہی چل رہا ہے. کسی دنیا کے ایک جج نے جو ہے بتائیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہو اور اس نے کہا ہو کہ جی سپریشن آف پاور کا جو کانسیپٹ خراب ہوتا ہے, یا جوڈیشل کمیشن کی انڈیا کے اندر ایگزیکٹو جو ہے جوڈیشری کے ساتھ مل کے کرتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی پارلیمنٹ کرتی ہے. امریکہ کے اندر جو ہے صرف کانگریس کرتی ہے, برطانیہ کے اندر ایک جوڈیشل کمیشن کرتا ہے. کس جگہ یہ ہے کہ ججز ہی ججز کو لگائیں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.